کہ قرآن آپ کے دل پہ رب نے اتارا، سر پہ بادل کا ٹکڑا ہمیشہ ہر ایک پھول میں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم مسلسل بات کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور ہماری زندگی جو ہمیں جس طرح گزارنی چاہیے ان کو دیکھتے ہوئے ان کی تمام زندگی کے حالات ہم اور سب چیزیں جان رہے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سلطان احمد صاحب، اور بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں۔ جی سلطان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم تمام لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ کے پیروکار کہتے ہیں، تو ہم رسول اللہ کے پیروکار تو بننے کی جو دور کی بات ہے، کیا ہمارا کردار ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کیسا ہونا چاہیے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا کہیں گے؟ ویسے تو میرے خیال سے کوئی مشکل سوال نہیں ہے، سبھی کو پتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہے نہیں جانتے بوجھتے، یہ ایک عجیب المیہ سا ہے۔ بے شک، اور یہ کہ پھر تھوڑی سی رہنمائی بھی صحیح طرف نہیں ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایسے اسلام کو تو سب کو پتا ہے کہ یہ ایک مذہب سے زیادہ ایک دین ہے، کیونکہ مذہب کی جو ہوتی ہے اس کی حدود متعین ہوتی ہیں اور وہ محدود ہوتا ہے عبادات کا۔ بالکل۔ اچھا، اور دین جو ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے، تو اسلام جو ہے دین ہے، اور اسی لیے کہا گیا مالک یوم الدین۔ واہ۔ تو ہم جب مالک جو ہے ہم سے سوالات کرے گا جب روز قیامت، تو ہم سے مذہب کے بارے میں سوالات کرے گا، پھر دین کے بارے میں کرے گا بے شک، کہ عبادات کتنی کی اور دنیا میں کیسا تمہارا کردار۔ صحیح۔ اور یہ مطلب ایک نظریاتی وہ بات ہے۔ بالکل۔ تو اسلام جو ہے ایک پوری زندگی کو مزید کرتا ہے، اس کا نظریہ۔ بالکل۔ اگر نظریے کو میں اسلام بھی ہے تو ظاہر ہے ہی، لیکن اور جو نظریات ہیں اس میں بھی جب لوگ نظریے کے اوپر یقین کامل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کا عنوان بدل جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ بے شک۔ وہ ہر چیز اس سے کے دائرے کے اندر جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام تو جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے ہے کہ آیا ہم اس پیمانے پہ اترتے ہیں کہ نہیں۔ بالکل۔ اقبال کا شعر ہے یہ کہ یہ الفت گئے شہادت میں قدم رکھنا ہے، یہ الفت گئے شہادت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمان ہونا جو ہے وہ کہنا بہت آسان ہے، تو اس کے لیے نا بڑا ہی اپنی نفس کشی، وہ کہتے ہیں نفس مطمئنہ اور نفس امارہ، واہ واہ واہ۔ تو اس کی نفس مطمئنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ پھر وہی آتا ہے اگر ہم اپنے آئمہ کی، اپنے رسول اللہ کی اور ان کے اہل بیت کی اور اس سے اوپر جو لوگ تھے اگر ان کی بارے میں پڑھیں، تو جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اب آپ جب ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہستیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے آپ خود وہ ہستیوں کا کردار آپ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اگر آپ بالکل ایسے، ہاں، وہ آپ کے اندر داخل ہونا چاہیے، آپ ان کی پیروی کرنے ایک غیر محسوس طور پہ آپ ان کی پیروی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ان کی زندگی گزاری انہوں نے ایسی، ہمارے لیے تو رول ماڈل بن کر آئے تھے دنیا میں، ورنہ تو ان کو مطلب رول ماڈلس کے بارے میں اگر آپ سے سنیں گے نا، تو سننے کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کان سے نکلا دور سے چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہماری جنریشن جو ہے تھوڑا سا پڑھنے سے تھوڑا سا، نہیں تو وہ تو ظاہر ہو رہا ہے نا، جو ہمارے کردار ہیں۔ جی جی۔ وہ جو نفس مطمئنہ والی بات کہی میں نے، وہ کسی کا فارسی کا ایک وہ ہے کہ نہنگو اژدہو شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں بڑے مگرمچھ کو، صحیح۔ نہنگو اژدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو نفس کشی، اچھا نفس کشی کے معنی یہ نہیں کہ تاریخ دنیا ہونا ہے، نہیں، تاریخ دنیا نہیں ہونا، دنیا کے اور داخل ہو کے اس کی بے ثباتی کا مطالعہ کرنا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو جتنی آپ دنیا کی گہرائی سے مطالعہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ نفس مطمئنہ کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مطلب دنیا کی بے ثباتی پر دنیا کی حقیقت مانی ہے، جب آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں
تو پھر آپ کہتے ہیں یار اتنی سی دنیا ہے یہ، نہیں؟ تو تاریخ و دنیا نہیں ہونا ہے، آپ دنیا کو جتنا برتتے جائیں گے اتنی آپ کو چھوٹی نظر آتی چلی جائے گی آپ کو. بالکل ایسے ہی. تو نفس ہمارا جو ہے اس کو کر کے وہ کرنا ہے. وہ ایک اور جگہ کہا ہے اقبال نے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا، جو ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ نہیں؟ واہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. واہ. تو اب یہ جو ہے اچھا بت کے معنی وہ مٹی کا ہی بت نہیں ہے، نہیں، اپنے اندر کی جو اندر جو بت بیٹھے ہیں آپ جی کو، جی جی نہیں؟ جی بالکل دولت پرستی کے، شخصیت پرستی بالکل کے، ایسے ہی ہے. وہ جو ہے نا وہ بھی بت ہے، پھر کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان ہم سب ہوتے ہیں. نہیں، اگر کسی کو کہہ دو نہیں ہو تو شاید وہ قتل ہی کر دے گا، کہہ دو میں نہیں ہوں تو وہ قتل کر دے گا. واہ. عملاً کتنے ہیں ہم. بالکل ایسے ہی. سلطان صاحب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک نمونہ، اتنی خوبصورت انہوں نے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جو مثالیں دیں، جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بڑھیا ان پر کچرا ڈالتی تھی اور ان کی عیادت کے لیے وہ چلے گئے. اب آج کل تو لوگوں میں اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ ان کی زندگی تو مطلب اس چھوٹا بہت سے واقعات ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ تو فتح مکہ کا ہے. بالکل. کہ جن لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، مکے میں رہنا حرام کر دیا تھا، جن کی وجہ سے مکہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب فتح مکہ ہوا تو ایک آدمی سے انہوں نے انتقام لینا کیا، اس کو زبانی بھی کچھ نہیں. واہ واہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات تھی. یہ چیزیں بالکل. اور پھر وہیں لے کر آتے ہیں ہم کہ حضرت علی کا قاتل جب سامنے لایا گیا تو آپ نے کیا کہا ہاں بالکل. کہ اس کی مشکیں ڈھیلی کرو، ہاتھ سے شربت پلا دو. ہاں اس کے ہونٹ سوکھے ہیں، اسے پانی پلاؤ. ہائے ہائے. یہ امام حسین کے خطبے جو ہیں، جو ان کے آخری وقت کے خطبے ہیں، جب سب شہادتیں ہو گئی آپ پڑھیں تو اس میں کہیں انتقامی جذبہ نہیں ہے، اس میں بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ پہچانو یہ میں کون ہوں. یہ دنیا میں رحمت بن کر آئی. کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مجھے پہچانو. آخری لمحے تک وہ میسج دیتے رہے، خود بھی دیتے رہے. سب کچھ ختم ہونے کے بعد جو ہے اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی. یہ وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے نا، وہیں سے چل رہا ہے. لیکن دنیا کا قاعدہ ہے باز کوئی نہیں آتا، بے شک. نہ اس وقت آئے تھے نہ آج آئے تھے. اسی وجہ سے بعض آنے والے میڈیا آتے ہیں اور ان کو ہدایت کرنے والے زندہ رہتے ہیں، زندہ ہمیشہ رہتے زندہ ہیں. رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم کہتے ہیں یزید تھا اور حسین ہے، حسین ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور رہیں. بے شک. تو یہ وہیں سے چل رہا ہے سلسلہ. وہ تو ظاہر ہے میں تمہاری یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بالکل بالکل. ایک اہل بیت اور ایک کتاب. کتاب اور عطرت. اب آپ سنیں نہیں، عمل نہ کریں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، ان کا تو کچھ نہیں جاتا. واہ. تو بہترین ناظرین، ہمارا یہ پروگرام سلطان صاحب بہترین گفتگو فرماتے ہیں. ہر پروگرام میں ایک الگ منفرد انداز کی گفتگو ہوتی ہے، ہٹ کر ہوتی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو ایک الگ میسج دیں، اور تاکہ یہ آسان لفظوں میں زندگی کو سنوارنے میں آسانی ہو. میں ایک جملہ اور جی بالکل کہیے. آخر میں جو جملہ کچھ اور کہنا کہوں گا. چاہیں. جی جی ہمارے چچا تھے سالہ قید، جی بالکل. تصویریں بناتے جی تھے، پیچھے لگی ہے تمام. خطاطی کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر کوئی بہت بڑا آدمی جو ہے وہ اس کا کوئی بڑا اس کو ٹھیکہ مل جائے، بڑا اس کا کامیابی ہو جائے، تو اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ مجھے متاثر ہوتی ہے. واہ. اس سے میں متاثر نہیں ہوتا. واہ. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی ضرورت مند بھوکا ہوگا آدمی اگر کہیں سڑک پہ جا بھی رہا ہو اور اس کو اس سڑک پہ پڑی ہوئی ایک سوکھی روٹی مل جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ جو اطمینان واہ 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 اور مسکراہٹ ہوتی ہے واہ. مجھے وہ انسپائر کر رہی ہوتی ہے، کیا اس سے میں متاثر ہوتا ہوں. کیا بات ہے، کیا چیز لے کر آئے. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریکی باتیں ہیں. آپ کسی جیسی یہ جو ہمارے بیچارے گھروں پہ کام کرتے ہیں لوگ ہیں، چوکیدار وغیرہ ہیں، آپ کبھی ان کی پہلی تاریخ کی صبح ہوتے یا آخری تاریخ کی شام کو جاتے اور ان کو پیسے دے دیں آپ ان کے جو ہے، تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بس واہ واہ. تھوڑی سی ہمیں اپنے پیغام ہے یہ ہمیں زبردست. کوئی تکلیف نہیں اٹھانی، واہ واہ. صرف صحیح وقت پہ صحیح کر دیتے ہیں. جو حضرت علی نے کہا ہے نیکی کے جو طریقے بتائے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، بڑی سے بڑی نیکی کرو لیکن اس کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو تاکہ تم مطمئن نہ ہو جائے.
वाह वाह اور ایک یہ ہے کہ صحیح وقت پہ پڑھیں. वाह تو ہم صحیح وقت پہ اپنے ہاں جو صرف اپنے ہاں جو 4 آدمی 2 آدمی 1 آدمی کام کرتا ہے اسے صحیح وقت پہ اس کی اجرت حق دے دو. واہ واہ تو وہ مولا کا قول بھی ہے, بالکل مولا کا قول بھی کہ صحیح پسینہ بات ہے. سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. واہ واہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. واہ 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 سبحان اللہ. بہترین میسج ہے آخر سلطان صاحب کا, اور یہ ہمارے مولا کا قول بھی یہی ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ انسان اگر دوسروں کی تکلیف کا احساس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی خود بھی آسان ہو اور دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. کہ قرآن آپ کے دل پہ رب نے اتارا, سر پہ بادل کا ٹکڑا, ہمیشہ ہر ایک پھول میں ہے مہک آپ کی. یہ دل